آج جس اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈرگز۔ گرچہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈرگز کے حوالے سے کافی ساری باتیں کی ہے، اپنی یوتھ تک، اپنی ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہمارا ہے، جو ایسٹ آف دا نیشن ہے، فیوچر آف دا نیشن ہے، جو قوم کی زینت ہے، ہمارا یوتھ جو ہے، جو نہایت ہی ٹیلنٹڈ ہے، اس سے ہم آج گزارش کرتے ہیں کہ یہ ڈرگز جو ہے اس کو ہم نے جو ہے اوائڈ کرنا ہے۔ جہاں یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، جہاں یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، جہاں یہ سماج کے ذمہ دار، سماج کے معزز لوگوں کی ذمہ داری ہے، جہاں یہ ایجوکیٹڈ یوتھ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ڈرگز کے حوالے سے جو ہے بڑے لیول پر جو ہے وہ پروگرام کیے جائیں، اویئرنیس پروگرام کیے جائیں، اسکولوں میں بچوں کو انفارم کیا جائے، اپنے ساتھیوں کو انفارم کیا جائے، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں جائنٹلی پازیٹیولی ایک ایفرٹس کرنی ہوگی، جس سے ہم سب لوگ، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر جو ہے اس ڈرگ کی لعنت سے، اس ڈرگ کی ضلالت سے، اس ڈرگ کی بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ وہیں جہاں عام انسان کی، پرومیننٹ سٹیزنز کی جو ہے ریسپانسبل سٹیزن آف دا کنٹری یا ریسپانسبل سٹیزن آف دا اسٹیٹ یا ریسپانسبل پرسنز آف دا ڈسٹرکٹ، تحصیل، میں سمجھتا ہوں معاشرے میں جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈرگز کے حوالے سے ایک بیداری مہم کا آغاز کریں، کیونکہ ڈرگز جو ہے ہزاروں جانیں اس وقت تک لے چکا ہے۔ ڈرگز کی وجہ سے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہے اس وقت تک نہایت ہی قیمتی جانیں جو ہے، پریشس لائف جو ہے ہم کھو چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ڈرگ سے جو ہے نوجوان نسل کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ کہیں ڈریل نہ ہو جائے، کہیں پٹری سے اتر نہ جائے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس نوجوان نسل کو جو ہے ڈرگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرگز کے ایفیکٹس جو ہے، اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ جہاں جوانوں کے اوپر تو ہوتے ہی ہے، غلط سوسائٹی میں جب ہمارا بچہ چلا جاتا ہے، غلط کمپنی میں، غلط سنگت میں جب ہمارا بچہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے، اس کے نتائج جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ جب غلط سوسائٹی میں گیا، وہاں پر جب چاہے ایک ہی ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈرگ کا عادی ہو یا ڈرگ کا جو ہے وہ لینے کا عادی ہو چکا ہو، تو وہ سماج کو جو ہے وہ دلدل میں دھکیل سکتا ہے، وہ پڑھی لکھی نسل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس ڈرگز کے اثرات جہاں ہم تعلیم کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایجوکیشن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اکانومی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، سوشل لائف میں دیکھ رہے ہیں، مورل لائف میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کلچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ جو انوالو ہو رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے، جہاں ہم نے کوشش کرنی ہے وہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، ہماری تحصیل انتظامیہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ آج ہم اس ڈرگز کے حوالے سے جہاں پورے نیشنل لیول پر جو ہے وہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت آج ہم نے پلیج لی ہے اسکولوں میں، ہم نے اسکول کے بچوں کو انفارم کیا ہے، ہم نے گاؤں کے ذمہ دار لوگوں کو انفارم کیا ہے، ہم نے گاؤں کے لوگوں کو انفارم کیا ہے کہ اس لعنت سے، اس دلدل سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ڈرگز نے جو ہے اس وقت پورے معاشرے کو جو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ ہم وہی ایڈمنسٹریشن سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم تو ہزار اپیلیں کرتے ہیں کہ ڈرگز کو کنٹرول کرنا ہے، ڈرگز کو اوائڈ کرنا ہے، سے نو ٹو ڈرگز، لیکن ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو نیکسس ہے، یہ جو گینگ ہے بڑا، ڈرگز جو یہ سپلائی کرتا ہے یا اس کی تسکری کرتا ہے یا ڈرگز کی دلالی کرتا ہے، تو انتظامیہ کی اہم ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا جائے جو پردے کے پیچھے جو ہے اس کام کو، اس گھنونے کام کو، اس ذلیل ترین کام کو جو ہے انجام دیتے ہیں۔ ہماری ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش رہے گی کہ اسٹیٹ لیول پر جو ہے، ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے سختی سے، اور ہمارا جو پولیس جو چاق و چوبند، ہمارے جو پولیس انتظامیہ جو نہایت ہی ڈسپلن ہے، جو نہایت ہی ایمانداری سے کام اور ڈیڈیکیشن سے ہمارے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس انتظامیہ ہے، کام کر رہی ہے، ہم ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ ساری سطحوں سے اوپر اٹھ کے خدا کے لیے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کیجئے، ان لوگوں کو نکیل ڈالنے کی کوشش کیجئے، ان لوگوں کو بیہائنڈ دا بار کیجئے، ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیجئے جو معاشرے میں، سماج میں پڑھی لکھی قوم کو بہکا رہے ہیں، بچوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بچوں کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس معاملے میں کسی بھی قسم کا جو وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی لیڈر کی سفارش نہ سنی جائے،
ڈرگز کے معاملے میں، کیونکہ یہ قتل کے برابر ہے، یہ سماج کو جو ہے قتل کر رہا ہے، اس سے ہماری نوجوان پیڑھی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو بینگ اے citizen of the country, it is the duty of the common, جہاں سارے لوگوں کی ڈیوٹی ہے، وہاں being a common representative of the community, representative of teacher community، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبل سبمیشن ہے ہماری انتظامیہ سے کہ اس نیکسس کو روکنے میں جو ہے جتنا پاسبل ہو سکے سول انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو مل کے ڈرگز کے خلاف جو ہے ایک ابھیان چلانا ہے، ایک مہم چلانی ہے، ایک کارروائی کرنی ہے، تاکہ ڈرگز سپلائی کرنے والے لوگ جو ہیں بیہائنڈ دا بار ہوں، جیلوں کے اندر ہوں، جس سے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا کلچر جو ہے محفوظ ہاتھوں میں آ سکتا ہے۔ وہیں میں دوسری گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو سائبر کرائم کا فراڈ آج کل چل رہا ہے، نہایت غریب اور جو لوگ اس دنیا سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ان کو میسیج کے ذریعے یا غلط کالز آ رہی ہیں، لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میری گزارش ہوگی سائبر کرائم سے بھی عام جنتا کو جو ہے یہ جگانے کی کوشش کرنی ہے، اویئر کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمارا سماج جو ہے وہ پٹری پر چڑھے۔ وہی میری نوجوانوں سے گزارش رہے گی کہ یو آر دا ایسیٹ آف دا نیشن، آپ فیوچر آف دا نیشن ہے، آپ نیشن کا ایسیٹ ہے، آپ کو جو ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے ایمانداری کے ساتھ 8 گھنٹے پڑھنا ہے، آپ کا فیوچر سیکیور ہے، آپ کا فیوچر محفوظ ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی ایگزام کریک کر سکتے ہیں، آپ UPSC کریک کر سکتے ہیں، آپ IAS کے لیے جا سکتے ہیں، آپ JK PSC میں کہیں بھی یہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایمانداری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ زرخیز ہے، یہ فرٹائل ہے، یہاں پر زرخیزی ہے، یہاں پر ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر جو ہے اس وقت جا رہے ہیں، اور پیچھے جو لاٹ آ رہا ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ محنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، رات دن پڑھیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، لگن، دیانتداری، ایمانداری اور خلوص کے ساتھ پڑھیے، لگن کے ساتھ پڑھیے۔ میں کہتا ہوں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور مستقبل آپ کا ہے۔ شکریہ والسلام۔